زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب دعا بھی خاموش ہو جاتی ہے، آنسو بھی تھک جاتے ہیں اور دل صرف ایک سوال کرتا ہے کہ یا اللہ کب؟ ایسے وقت میں قرآن ہمیں ایک لفظ دیتا ہے جو ہے صبر۔ صبر کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب ہے چپ رہنا، برداشت کرنا اور کچھ نہ کہنا، لیکن قرآن کے مطابق صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ درد میں اللہ پر یقین رکھنا، تکلیف میں گناہوں سے بچنا اور مشکل میں شکایت کے بجائے دعا کرنا۔ قرآن صبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 153۔ سوچو، جب پوری دنیا تمہارے خلاف ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ I will remove your pain immediately، بلکہ اللہ نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر کی سب سے بڑی مثال ہے پروفٹس لائک حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کی صحت چلی گئی، مال چلا گیا، لوگ چھوڑ گئے، لیکن ان کی زبان سے ایک بھی شکایت نہیں تھی، صرف ایک دعا تھی کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کا صبر دیکھا اور صرف صحت ہی نہیں، ان کا سب کچھ پہلے سے دگنا دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے دھوکہ دیا، اس کے بعد غلامی، جیل، لیکن ہر اسٹیج پر صبر اور آخر میں وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ صبر نے قید کو طاقت بنا دیا۔ اللہ صبر کی آزمائش کیوں دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے۔ سورہ البقرہ 155۔ لیکن ساتھ ہی کہا ہے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یاد رکھو، اللہ کسی کو توڑنے کے لیے نہیں آزماتا، اللہ اٹھانے کے لیے جھکاتا ہے۔ صبر کے 3 لیولز ہیں۔ گناہ سے بچنے کا صبر، جب دل چاہے لیکن اللہ کی وجہ سے رک جاؤ۔ تکلیف پر صبر، تب جب سب کچھ چلا جائے پھر بھی اللہ کو برا نہ کہو۔ اور عبادت پر صبر، نماز، دعا، حلال زندگی، یہی صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صبر اور اجر، اللہ کا وعدہ سنو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر 10۔ بے حساب مطلب ایسا انعام جن کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ اگر آج ہم رو رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آج صبر مشکل لگ رہا ہے تو یاد رکھو جنت آسان نہیں ہوتی۔ اور اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقین رکھو اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ صبر وہ دعا ہے جو بنا لفظوں کے قبول ہوتی ہے۔